اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج جو ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور پچھلے موضوع کے بارے میں تحدید سے نعمت کے طور پر آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طرح کا فیڈ بیک آیا ہے اس پر میں جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے، سوائے ایک آدھ آواز کے، اور وہ بھی خیر بزرگوں کی مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ راہ چلتے ہوئے کسی کے آوازیں کسنے پر بھی جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اور کسی جانور کی آواز پر بھی جو ہے اس کو کنکر مارنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ لہذا وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں کسی کا جواب دوں، لیکن اوورآل جو ہے وہ بہت اچھا پازیٹیو جو ہے اس میں فیڈ بیک مجھے موصول ہوا ہے۔ آج جو ہے وہ ایک اور اہم مسئلے کی طرف بات کرنا ہے، اور وہ بات ہے کہ بہت ہی سلگتا ہوا مسئلہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، اور وہ مسئلہ ہے اپوستیا کا مسئلہ، اپوستل کا مسئلہ، کہ جو اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دی ہیگ کنونشن کے تحت مختلف ممالک کا آپس میں جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، کہ جس کے تحت یہ ہے کہ جو ملک بھی جو ہے وہ اگر اپنے لوگوں کے پیپر تصدیق کرے گا اور اس کو دوسرے ممالک کے جو سفارت خانے اور منسٹری جو ہے وہ اس کو مانے گی۔ اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی یہ معاملہ جو ہے اس قدر آسان اس لیے ہو گیا ہے کہ نادرا کا جب سے وجود میں آنا ہوا ہے تو وہ ایک کمپیوٹرائز جو ہے پیپر ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ٹیمپرنگ کا کوئی چانس نہیں ہوتا، اور فارن آفس پاکستان نے اس کو تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ تو 7 جون سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم فارن آفس سے تصدیق کرواتے تھے، اس کے بعد پھر ہم اسپینش ایمبیسی کو بھیجتے تھے، یا یہاں پر پیپر منگوا کر جو ہے اسپینش فارن آفس کو بھیجتے تھے۔ لیکن اب کیفیت بدل گئی ہے، اب یہ ہے کہ صرف ہمارے فارن آفس نے جو ہے اس کے اوپر اپوستیا کی مہر لگانی ہے، اس کے بعد یہ پیپر ویلڈ ہو جائیں گے، اور یہ اسپینش ایمبیسی یا اسپینش اداروں کے اندر جو ہے قابل قبول ہوں گے۔ اور یہ صرف اسپین میں نہیں بلکہ دیگر یورپی ممالک میں بھی یہی کیفیت ہے۔ تو اس کو اپوستیا جو ہے وہ اسپینش میں کہا جاتا ہے، اپوستل جو ہے وہ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ مسئلہ اب یہ ہوا ہے کہ جب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی انہونی بات تو ہوئی نہیں کہ فوراً ہو گئی یا آنن فانن ہو گئی، یا کسی ملک نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نافذ کر دی۔ پاکستان نے خود اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ ہیگ کنونشن کے تحت وہ اس کا پابند تھا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے کو جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ تیاری کی جاتی، دیکھا جاتا کہ اس کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے فارن آفس کے مختلف پاکستان میں مراکز تھے، جیسے لاہور میں تھا، گجرات میں تھا، اسلام آباد میں تھا، پھر اسی طرح سے کراچی میں بھی تھا، کہ ادھر لوگوں کے جو ہے یہ پیپر اٹیسٹ ہوتے تھے۔ لیکن جب سے یہ اپوستیا ہوا تو صرف اسلام آباد تک اس کو محدود کر دیا گیا، اور اسلام آباد میں بھی اس کی اب یہ کیفیت ہوئی ہے کہ وہاں پر جو ہے اس کا حالانکہ اپائنٹمنٹ سسٹم جس کو سیتا سسٹم کہا جاتا ہے وہ وہاں پر مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن اتنا رش ہو گیا ہے زیادہ، اور وہاں پر جو ہے اب اتنے پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اگلے روز کا لینا ہے تو 1.5 لاکھ روپیہ، 2 دن بعد کا لینا ہے تو 1 لاکھ روپیہ، پھر اس کے بعد کوئی اگر وقفے کے بعد لینا ہے تو 70-80 ہزار، یعنی کہ بہت ہی پیسے جو ہے وہ ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، اور ایک مافیا وجود میں آ چکا ہے۔ ویسے تو کہنے کو تو منسٹری آف فارن افیئر ہے پاکستان کی، جس کا مخفف جو ہے ایبریویشن جو ہے موفا ہے، لیکن یہ موفا جو ہے یہ اس وقت ایک مافیا بن چکی ہے، کیونکہ وہاں پر اتنے پیسے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو خجل خوار کیا جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے زیادہ سے زیادہ کاؤنٹر ہوتے، زیادہ سے زیادہ شہروں میں اس کی سہولت دی جاتی، حالانکہ اب ہم خبریں سن رہے ہیں کہ اور شہروں میں بھی اس کے جو ہے وہ کاؤنٹر کھولے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے یہاں پر جو فیڈریشنز یا ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں وہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم والی کیفیت سے دوچار ہیں۔ ایک جو ہے وہ فیڈریشن نے ملاقاتیں کی ہیں، جناب ہمارے جو ایمبیسیڈر ہیں یہاں پر ڈاکٹر ظہور احمد صاحب، وہ جب بارسلونا آئے ان سے ملاقاتیں کی، اس میں یہ بات کی، لیکن وہ بات جو ہے وہ صرف بات چیت تک ہی رہی ہے، کیونکہ میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جو ڈاکٹر کنور صاحب نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا تھا، اس میں وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، یعنی کہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو منسٹری آف فارن افیئر کے بندے ہیں، اور پھر یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسپانوی وزارت خارجہ سے ابھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس ٹائم کو پیریڈ کو بڑھا دے، یعنی اپوستیا کو فوری طور پر لاگو نہ کیا جائے۔ یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، یعنی کہ ہم اپنا پیٹ خود ننگا کر کے جو ہے اسپینش اداروں کو دکھانے لگے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ہمارے جو ہے معاملات سے اوپر کی بات ہے۔ تو خدا را اس معاملے میں جو ہے اس طرح کی جگ ہسائی کا باعث نہ آپ بنے، اور یہ ادارے جو ہے یہ خاص طور پہ فارن منسٹری جو ہے، منسٹر جو ہے ہمارا، اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسحاق ڈار کو یہاں پر سیاسی تنظیمیں بھی موجود ہیں کہ جن کے یہ دعوے ہوتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہر وقت ان کی جو ہے وہ فون کی کال کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ اس مسئلے کو ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے؟ اسی طرح سے اور معاملات ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں
کہ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ شروع، اور پھر اوورسیز پاکستانی جو ہے اس کی بھی منسٹری ہے، اور اس کی منسٹری تو صالح حسین کے پاس ہے جو چودھری شجاعت کا بیٹا ہے، اور ان کے جو ہے یہاں پر بہت ہی جو جاننے والے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فیڈریشن کا جو اس وقت ایک صدر صاحب ہے، ان کا تعلق چونکہ اس وقت مونس علائی کے ساتھ ہے کہ جو صالح حسین کے مخالف چل رہا ہے، لہذا صالح حسین سے بات کرنے کی جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا، حالانکہ اس سے ملنا چاہیے۔ یہ کلیکٹیولی مسئلہ ہے، اس میں جو ہے ذاتی پسند ناپسند کو نہ لایا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرا اوورسیز میں جو ایک بڑی اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، خاص طور پر اسائلم سیکر کے حوالے سے، کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو جو پاسپورٹ کا اجراء ہے وہ اب نہیں ہوگا، اور یہ بہت ہی جو ہے بہت دیر کے بعد ہوا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے اسائلم سیکرز کا فائدہ بھی ہے اس میں، لیکن چونکہ بات ہمیں اپنی قوم کو فیور دینی ہوتی ہے، ہمیں جو ہے اگر یورپ کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ روک دیے جائیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس معاملے کے اوپر بات ہی نہ کرتے، لیکن محسن نقوی صاحب پتہ نہیں کون سی کارکردگی دکھا رہے ہیں یا کن کو کارکردگی دکھا رہے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ زلزلہ گرا دیا کہ جو اسائلم سیکر ہوں گے ظاہر بات ہے کہ وہ اب پاسپورٹ ان کو ہمارے ایمبیسی یا کونسلر آفس جو ہے وہ جاری نہیں کریں گے۔ تو یہ اگر پہلے بھی ہو رہا تھا تو اب بھی ہو سکتا تھا، لیکن محسن نقوی کو ایسا آرڈر پاس کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا یورپی یونین نے کوئی تقاضا رکھا تھا؟ اسپین کی گورنمنٹ نے تقاضا رکھا تھا؟ اٹلی نے یا یونان نے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں اس طرح سے اپنی قوم کو جو ہے، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے فارن ایکسچینج کا، کہ جو پیسہ بھیجتے ہیں ملک میں اور مفت میں ہمارے لوگوں کو وہ پیسہ ملتا ہے، ہمارے ملک کو ملتا ہے، تو کیوں اس طرح سے ان کو جو ہے وہ خجل خوار کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مسئلوں کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر شہباز شریف کے پاس اگر کوئی اختیارات ہیں تو اس کو اس مسئلے کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، نہیں تو جو با اختیار طبقے ہمارے یہاں پہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے معاملات کے اوپر نگاہ رکھیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ سر بیٹھ کر جوڑیں اور ان مسائل کو حل کریں، ورنہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے اندر بددلی اور جو اس وقت کیفیت ہے بیزاری کی، اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ معاملات جو ہے یہ بگڑتے جائیں گے۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہوں گے، اور یہاں پر جو بیٹھی ہوئی فیڈریشن اور تنظیمیں ہیں اگر انہوں نے کوئی اس معاملے میں کام کرنا ہے تو اس وقت کام کر کے دکھائے، ورنہ یہ قربانی کا گوشت گھر گھر پہنچانا یا شادیاں کروانا یا میلادیں منعقد کروانا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ کام اصل میں کرنے کا یہ ہے کہ جو اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں، امید کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ دی جائے گی۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔